ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بات تہجد کی ہے، ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز ایک ایسی واحد نماز ہے جو مؤذن کی اذان سے نہیں بلکہ دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعائیں سیدھا عرش پر جاتی ہیں۔ خالص جو دل سے مانگی گئی دعا وہ تمہاری تقدیر ہی بدل دیتی ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز تمہاری زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو کہانی تہجد کی نماز تک تمہیں لے آتی ہے وہ کہانی کبھی ادھوری نہیں رہتی، اللہ اسے پورا ہی کر دیتا ہے۔ اور جو چاہت کے جو فاصلے نصیب میں لکھے ہوتے ہیں، تہجد کی ایک دعا ہی اس فاصلوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جو تہجد میں بہنے والے آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہاں کون کی سفارش کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو کبھی ادھورا نہ سمجھنا، وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ اور تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے دروازے بھی کھول دیتی ہے، اور تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش والے اللہ سے ملا دیتا ہے۔ غور سے سنیے گا باتیں اور نوٹ بھی کیجئے گا کہ تہجد کی کتنی فضیلت ہے۔ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر ایک ہی ذات رہتی ہے اور ایک ہی بات ہوتی ہے، پھر رات ہوتی ہے، رات کی تنہائی ہوتی ہے اور بندہ اکیلا ہوتا ہے، رب کی ذات ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، پھر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تہجد کے سجدے ہوتے ہیں، پھر خدا اسے اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کبھی کبھی جب انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب یہ مجھ سے نہیں ہونے والا، بس اللہ کی ذات ہی کرے تو کرے۔ پھر جب آنسو نکلتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں، رات کی تنہائیاں ہوتی ہیں، تہجد کے سجدے ہوتے ہیں، پھر اللہ اس لڑائی کو پھر پورا فتح کی طرف عطا فرما دیتا ہے جگہ۔ لا حاصل خواہشیں اور ادھورے خواب اور نامکمل قصے، تو جب تہجد کی دعائیں آتی ہیں تو اللہ انہیں بھی پورا کر دیتا ہے۔ اور جو اس کا انتخاب کرتا ہے محبت کا، تو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ جس چیز کی طلب تمہیں اگر تہجد کے سجدوں تک لے آئے تو سمجھ لینا تم اللہ کے قریب پہنچ گئے ہو، وہ چیزیں ادھوری نہیں رہتی، اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا ہے۔ اور تہجد کی نماز کی وقت اٹھنے والا بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے گرم نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تجھے اگر درد ساری رات تنگ کرتا رہے، درد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک درد دل کا ہوتا ہے، ایک درد تکلیف والا ہوتا ہے جسے بیماری کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ راتی عاشق جاگے یا بیمار جاگے یا محبت کے رازوں کو جاننے کے لیے اللہ کا بندہ جاگے، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر پھر اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کی رات آرام کے لیے ہوتی ہے، اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں رات ان کی اللہ سے ملاقات کے لیے ہوتی ہے۔ جب وہ دن چڑھتا ہے دعائیں کرتے ہیں، اللہ جلدی شام آئے، رات آئے، ملاقات کی وقت قریب آ جائے، ان کی تمنائیں ہوتی ہیں۔
ابھی بھی انتظار ہے اللہ کی ذات کو تمہارا کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، جو مانگو گے تمہیں عطا کرے گا۔ ابھی بھی تو کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی تو وہ تمہیں مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی تو قبولیت کی گھڑی ہے باقی، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر باری ہو سکتا ہے۔ اگر آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے تو کر کے دیکھو۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تو تب ناممکن کام بھی ہو جاتے ہیں، اور چاروں طرف چار سو کن کی صدائیں گونج اٹھتی ہیں کہ اب ہو جا، جیسے اللہ کہتا ہے ہو جا تو ہو ہی جائے گا اللہ کی کہنے سے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کے بڑے پیارے پیارے سجدے ہوتے ہیں، ایک طرف سجدے ہوتے ہیں، دوسری طرف معجزے ہوتے ہیں، ایک طرف دعائیں ہوتی ہیں، التجائیں ہوتی ہیں، دوسری طرف قبولیت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو، وہ اس سے بڑھ کر تمہیں عطا فرمائے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دیتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ وہ بھی کر دیتا ہے۔ تم دعاؤں کا پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے ہو، ورنہ کیا تمہیں نہیں مل سکتا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ ساری دعائیں اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو تہجد کا انتظام کرو، تہجد کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور انہی لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت اور اسی کی برکت برستی ہے جو راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں، اللہ کے بندوں، تہجد کے سجدوں کا وقت ہے، راتیں ہیں، رات کے سجدے اللہ کو بڑے پسند ہیں، کیونکہ آسمان دنیا کے اوپر اللہ کی ذات آتی ہے اور بات یہی کہتی ہے کوئی ہے جو توبہ کرے میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے جو سوال کرے اس کا سوال پورا کروں، کوئی حاجت مند ہے اس کی حاجت روائی کی جائے، کوئی ہے جو بخشش مانگے اسے بخش دیا جائے۔ اللہ کی ذات جب دوسرے رات کے پہر کو آسمان دنیا کے اوپر آتی ہے، پھر صدائیں گونجتی ہیں، دنیا آرام میں ہوتی ہے، اور وہی جاگتا ہے جسے اللہ کا پیار اور عشق ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ ہمیں تہجد کے سجدوں کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر ایک درد اٹھے جو اللہ کی محبت کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہو، جو ہمیں رات کو سونے نہ دے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرے اور اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں اور اپنی زندگی کو چار چاند لگا دیں۔ اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا تہجد کی دعاؤں میں جسے دنیا نے ناممکن کا خطاب دے دیا ہوتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی ذات کے سامنے وہ تو صرف کن کہے گا، تیری ساری بگڑی بن جائے گی، تیری تقدیر بدل جائے گی، تیرے اندر رونق آئے گی، تیرے اندر ایک نور آئے گا، تیرے اندر ایک رحمت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تہجد کے سجدوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔